لیکن پہلی بات تو علینا یہ رپورٹ انڈیا نے ریجیکٹ کر دی ابھی تھوڑی دیر پہلے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس رپورٹ میں جو لسٹ ہے ممالک کے اس میں سعودی عربیہ کا بھی نام ہے. اب سعودی عربیہ اور انڈیا کے تعلقات کو خراب تو نہیں ہے, امریکہ کے اور سعودی عربیہ کے تعلقات بالکل ٹھیک ہے. تو اس رپورٹ سے میرا تو نہیں خیال کہ کوئی خاص فرق پڑتا ہے. اچھا یہ ایک بڑا انڈیپینڈنٹ سا ادارہ ہے جو یہ رپورٹ بناتا ہے, اور اس رپورٹ کی بنیاد پہ ویسے کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ جو امریکہ کی جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس رپورٹ کو دیکھ کے اپنی کوئی پالیسی بنائے یا کسی ملک پہ سینکشنز کرے. تو مجھے نہیں لگتا اس رپورٹ سے کوئی خاص فرق پڑے گا. اچھا اگر آپ کو یاد ہوگا جو سٹیزن شپ ایکٹ تھا انڈیا کا, اس کے آنے کے بعد امریکہ کے جو صدر ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا دورہ کیا انڈیا کا. اس کے بعد انہوں نے کوئی تنقید بھی نہیں کی اس ایکٹ پہ. جب وہ آئے انڈیا پہ اس قانون کے بارے میں نہ انہوں نے بات کی, انہوں نے اپنا دورہ کیا آرام سے اور وہ واپس چلے گئے. انہوں نے ایم او یوز بھی سائن کر لیے انڈیا میں. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس رپورٹ سے کوئی فرق پڑے گا. ٹھیک ہے. حسن نثار صاحب آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں اگر ہم کسی قابل ہوئے, ہماری یہ جو وزارت خارجہ ہے یہ کسی قابل ہوئی اور تو یقیناً فرق پڑے گا, کیونکہ دوسری طرف ایک اور ڈیولپمنٹ ہے. مجھے نہیں پتا, میں نے تو پڑھا ہی ہے کہ کسی ٹرکش ٹی وی چینل کے مطابق کورونا کے حوالے سے اسلام بارے جو غلیظ مکروہ پروپیگنڈا انڈیا میں کیا جا رہا ہے اس پہ بھی عرب دنیا میں ری ایکشن بڑھ رہا ہے. سو یہ کتنا بھی کمزور کیوں نہ ہو, اگر ہمارے اندر کو دم ہے تو اس کو لے کے وہ 2 قدم تو آگے جایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. منیب آپ کو کیا لگتا ہے, کیا جس طرح سے اب دنیا اس بات کو مان رہی ہے اور امریکہ کا خاص طور پر اس پر تشویش کا اظہار, کچھ فرق پڑے گا, دنیا نوٹس لے گی اس کا؟ دیکھیے بہت سی جو باتیں ہوتی ہیں ان کی پرسیپٹیو ویلیو ہوتی ہے یا بہت سی رپورٹس کی ویلیو ہوتی ہے. آئی تھنک اس رپورٹ کی بھی اتنی ویلیو ہوگی. ہاں اس کو جیسے بھی بے نظیر بتا رہی تھیں کہ بھارت نے اسے ریجیکٹ کر دیا ہے, لیکن دنیا میں اس حوالے سے ایٹ لیسٹ بات ہو رہی ہے, کوئی رپورٹ بنی ہے. ریلیجس فریڈم ایک بہت بڑا کنسرن رہا ہے اگر دیکھا جائے انڈیا میں ویسے بھی, لیکن پرٹیکولرلی اوور دا پاسٹ کپل آف ایئرز, اور جو پھر انہوں نے وہ کنٹروورشل لیجسلیشن بھی لائے اور اب بھی جو وہاں پر ہو رہا ہے, تو ایک اس کی ویلیو ضرور ہے. بٹ میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ کچھ ہو پائے گا, کیونکہ پوری دنیا کے اندر, اور یہ کوئی نیا آرگیومنٹ نہیں ہے, یہ پرانا گھسا پٹا آرگیومنٹ ہے کہ جو ریاستیں ہیں وہ اپنے مفادات کو دیکھ کر آگے چلتی ہیں, اپنے اسٹریٹجک اپنے فائنینشیل انٹرسٹس کو دیکھ کر آگے چلتی ہیں. اور انفارچونیٹلی یہ جو ریلیجس فریڈم والا معاملہ ہے یہ ہے بہت ڈیلیکیٹ, بڑا سینسٹیو معاملہ ہے, اسی کے نتیجے میں رپورٹ بنی ہے. بٹ میرا نہیں خیال کہ اس کا اتنا امپیکٹ آپ کو نہیں لگتا امپیکٹ ہوگا. ٹھیک ہے, نیازی صاحب کے پاس پوائنٹ لے کے چلتے ہیں. نیازی صاحب, امریکہ میں بڑے ویسٹڈ انٹرسٹس ہیں بھارت کے, آپ کو کیا لگتا ہے اب جو پریشر بلڈ ہو رہا ہے کیا واقعی میں یہ پریشر فیل کرے گا بھارت؟ میں جی بڑی حد تک بے نظیر سے اور منیب سے ایگری کرتا ہوں, بالکل فرق نہیں پڑے گا. دیکھیں 2 چیزیں ہیں, یہ ٹھیک ہے کہ ایک بائی پارٹیزم ایک کمیشن ہے, یہ ٹھیک ہے کانگریس کی ایک کمیٹی ہے, یہ ٹھیک ہے, اس کی بڑی امپورٹنس ہے. اسی کو مطلب بات اتنی ہے کہ حسن صاحب نے کہا کہ یہ چھوڑا ہوا ہے کہ اب ہم ڈسکس کریں, یا پوری دنیا کے اٹھا لی گئی ہے, انڈیا کو ریجیکٹ کرنی پڑی ہے, اس حد تک بڑی امپورٹنٹ ہے. مت بھولیں کہ یہ ٹرمپ نے جب اکتوبر کے اندر اس کو جو 370 کو جب ریپیل کیا گیا یا ایبروگیٹ کیا گیا, تو ٹرمپ نے کہا ہم اس کی بیک کرتے ہیں, کیونکہ انڈیا کی انٹینشن, انڈیا جو کرنا چاہتا ہے کشمیر میں ڈیولپمنٹ کرنا چاہتا ہے, ہم بالکل وہی چاہتے ہیں. اور ایک ساتھ کہہ دیا کہ ہاں ذرا ہیومن رائٹس ہے, وائلیشن ہے, اس کے بارے میں بہت کنسرن شروع کیا. اور مسلمانوں پر جو ظلم بربریت, جو بیزار بزگار, جو نظر بندیاں, اغوا, کشمیر کی بات ہی کہیں, لائف, لبرٹی, سیکورٹی سب کچھ خطرے میں ہے. ایک عرصے سے پامال ہو رہا ہے, کوئی ایک نہیں ہے, 1948 سے شروع ہو جائے. تو میرا نہیں خیال ہے کوئی انڈیا نے کوئی ماننا ہے, انڈیا بہت طاقتور ہو چکا ہے, یہ اس کو بھی نہیں مانتا تھا جب انڈیا طاقتور نہیں تھا. آپ کو بھی لگتا ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا. شہزاد آپ کو کیا لگتا ہے؟ لیکن ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ جہاں بالکل ہی پہلے خاموشی تھی وہاں امریکہ کی جانب سے بے شک تھوڑی بہت, لیکن آواز تو اٹھی. جی بالکل, میرے خیال سے یہی ہو سکتا ہے کہ اس رپورٹ میں بھی نیم اینڈ شیم کیا گیا ہے, اور اس رپورٹ کی بنیاد پہ پبلکلی آپ نیم اینڈ شیم کر سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے یورپین یونین کی بھی رپورٹ آئی تھی جب یہ انہوں نے کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس ختم کیا تھا. ہیومن رائٹس کی رپورٹ آ چکی ہے. تو
اگر یہ کوئی سوچ رہا ہے کہ اس رپورٹ کی بنیاد پہ ان ممالک کی پالیسیز چینج ہو جائیں گی تو میرے خیال سے جیسے بے نظیر یا منیب نے کہا وہ تو بالکل ہوتا ہوا نہیں نظر آ رہا. لیکن یہ اچھی بات ہے کہ اب بحث ہو رہی ہے اس بات پہ, اور اگر یہ آہستہ آہستہ اسی طرح پریشر بلڈ ہوتا گیا تو کہیں نہ کہیں تو ہم دیکھیں گے کہ ڈاؤن دا لائن انڈیا شاید اس کا افیکٹ لے, مودی گورنمنٹ اس کا امپیکٹ لے. لیکن میں بتاؤں دیکھیں اس رپورٹ میں بھی تھوڑا سا ان کو مارجن بھی دے دیا گیا ہے, پتہ نہیں کس وجہ سے. ایک پیراگراف میں پڑھ رہا تھا جس میں ان کے کمیشن کے جو چیئرمین ہیں وہ کہتے ہیں کہ وی آر سینگ impunity for violence by non-state actors committed against religious minorities. non-state actors کہاں سے؟ وہاں تو state اس وقت جو ہے اس کا حصہ بنا ہوا ہے. non-state actors کی تو بات ہی نہیں ہے, ریاست کی خود پالیسی ہے, ریاست ہی یہ سارے اقدام اٹھا رہی ہے, چاہے وہ سٹیزن ایکٹ ہو یا کشمیر کا اسٹیٹس ختم کرنا. تو وہاں ان کے اقدامات کی وجہ سے یہ سب فساد پھیلا ہوا ہے. ایک امپورٹنٹ بات یہ بھی علینا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو اس میں اسٹیٹس دیا گیا ہے انڈیا کو کنٹری آف اے پرٹیکولر کنسرن, پاکستان بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے. پاکستان اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کا امپریشن بدل رہا ہے, کچھ پاپولر اور کچھ پازیٹیو اسٹیپس لیکن آتا ہے اسی کیٹیگری. فی الحال ہم بھی. ٹھیک ہے, بھٹی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے؟ بھارت پر جی اقلیت ظلموں پر, صرف اقلیت ظلموں پر پچھلے 5 سالوں میں 70 رپورٹیں آ چکی ہیں. 5,500 رپورٹیں آ چکی ہیں مقبوضہ کشمیر پر, 11,000 رپورٹیں آ چکی ہیں فلسطین پر. جرم ضعیفی ہے, یہ جرم ضعیفی کی سزا ہے. جو مظلوم ہیں, جو غریب ہیں, جن کا کوئی جو اٹھتے نہیں ہیں, مارے کھاتے رہیں گے, وہ کھاتے رہیں گے. یہ کوئی آج پتہ چلا ہے کہ بھارت اقلیتوں کے لیے خطرناک ہے. اس میں انہوں نے عدالتی نظام پر تو کی, گجرات قتل و غارت بھول گئے, سمجھوتا ایکسپریس بروج بھول گئے, دلی کے مسلم فسادات بھول گئے, اور کرونا پر جو فسادات ہیں وہ بھول گئے. ہوڈی موڈی ہو چکا ہے, ٹرمپ بھارت کا دورہ کر چکا ہے, اربوں کے ٹریڈ ہو چکے ہیں, اور درمیان میں ایک رپورٹ آئی ہے تو اس پر کچھ ہوگا. کچھ بھی نہیں ہوگا. پوری مسلم امہ بیوہ امہ سوئی ہوئی ہے, اور مودی اور ٹرمپ